بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کا جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ ہے حضرت سیدتنا ام کلثوم بنت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کی لخت جگر، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر کا نکاح حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ ایک بات شروع میں عرض کر دوں، ابن سبا جو یہودی النسل تھا، یہودی تھا، اس نے ایک گروہ، ایک جماعت تیار کی تھی جس کا کام ہی تھا اسلام کی مقدس شخصیات کی توہین کرنا اور اسلام کے متفقہ جو نظریات تھے یا عقائد تھے ان کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنا۔ ان کی نسل، ان کے پیروکار وہ تو چلتے رہے، کر رہے تھے، ہمیں ان چیزوں کا جواب کیوں دینا پڑ رہا ہے؟ ہمارے اکابرین نے ہر ایک اعتراض کا، شکوک و شبہات جتنے بھی تھے ان سب کا جواب دے دیا اپنی کتابوں میں۔ یہ محنت ساری انہیں کی ہے، ہم جیسے عاجز لوگوں کی نہیں ہے، لیکن جواب کیوں دے رہے ہیں؟ میں نے تحریری طور پر اس موضوع پر لکھا دو عنوان سے، ایک داماد حضرت علی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرا داماد سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق داماد حضرت فاطمہ الزہرا، عمر فاروق داماد حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ۔ اس عنوان کو لکھ کر آپ گوگل پہ آگے ڈاکٹر فیض احمد چشتی لکھیں تو وہ سارا میرے بلاگ سے آپ کو مواد مل جائے گا۔ اصل کتابوں کے اسکینز بھی میں نے لگائے ہیں۔ ویڈیو ریکارڈ کرنے کی ضرورت اس لیے آئی کیونکہ بہت سے دوست، جیسا کہ میں صاحب کا کئی ویڈیوز میں عرض کر چکا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ آپ ویڈیوز بھی ریکارڈ کروا دیا کریں تاکہ ویڈیو کو بھی لوگ دیکھتے ہیں، جو لوگ ویڈیوز پسند کرتے ہیں ان تک ویڈیو کی صورت میں بھی پیغام پہنچ جائے۔ انہی حوالہ جات کو چونکہ میں نے سیو کیا ہوا ہوتا ہے اپنے ٹیبلٹ کے اندر یا لیپ ٹاپ کے اندر، میرے پاس وہ سارا سلسلہ محفوظ ہوتا ہے یا میرے بلاگ کے اوپر بھی محفوظ ہے۔ جواب اس لیے دینا پڑتا ہے، وہ تو کرتے ہی کرتے تھے نا، ان کا جواب تو ہمارے اکابرین اسلاف نے دے دیا۔ آج کل سنیوں کے لباس میں چھپے ہوئے کچھ لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے نظریات کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ہر اس بات کو جس کو شیعہ چاہتے تھے کہ ہم پروموٹ کریں وہ اتنا نہیں کر سکے، لیکن یہ نام نہاد سنی جو ہے نا، اب پتہ نہیں ان کو کیا مسئلہ ہے، واللہ عالم، لیکن یہ کر رہے ہیں۔ ہر وہ چیز جس پر جمہور امت کا متفقہ نظریہ ہے، متفقہ فیصلہ ہے، اس کے خلاف یہ چل پڑے ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت ام کلثوم بنت مولا علی رضی اللہ عنہما۔ اچھا، اس کا انکار کرنے کے لیے بہت ساری باتیں کرتے ہیں، بہت سارے اعتراضات کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی جی وہ کم سن تھیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عمر زیادہ تھی، تو پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا نکاح، وہ بھی کم عمر تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کہاں تھی؟ پھر اس کا بھی انکار کر دو گے۔ اسی طرح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی عمر زیادہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کم تھی، تو پھر اس کا بھی انکار کر دو گے۔ جہاں نص موجود ہو نا تو وہاں پر قیاس سے کام نہیں لیا جاتا۔ آئیے ذرا دلائل کی روشنی میں بات کرتے ہیں۔ اس مسئلے پر میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ میں نے اپنے مضامین کے اندر اہل سنت اور شیعہ کتب کی روشنی میں حوالہ جات دیے ہیں، اور تقریباً 35 سے 55 شیعہ کی کتابوں میں، اہل تشیع کی مستند بڑی کتابوں کے اندر اس بات کا اقرار موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، ان کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ پہلا حوالہ اہل سنت کی کتب سے پہلے میں عرض کرتا ہوں تاکہ یہ سنیوں کے لباس میں چھپے ہوئے یہ کالے رافضی، یہ اپنے آپ کو جو سنی کہتے ہیں، کچھ قادری کہتے ہیں، کچھ نقش بندی کہتے ہیں، کچھ مشہدی کہتے ہیں، کچھ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، کچھ کیا کہتے ہیں، کچھ فیضی کہتے ہیں، ان سب کا تھوڑا سا بوتھا بند کر دوں میں۔ ان کو میں نے تحریری جواب دے دیا تھا، شاید ان لوگوں کو حیا نہیں آتی ہے، سب کچھ پڑھنے جاننے کے باوجود بھی بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور انکار کرتے چلے جاتے ہیں۔ آئیے پہلا حوالہ ہے، یہ میں نے اسکینز بھی لگا دیے ہیں اپنے بلاگ کے اوپر بھی، فیس بک کے اوپر بھی، شاید آپ لوگوں کو مل جائے۔
حضرت ابو عبداللہ نافع المدنی یہ مولا ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے، یعنی ان کے غلام ہیں۔ ان کا وصال مبارک ہوا 117 ہجری کے اندر، 117 ہجری کی شخصیت ہیں۔ اب کوئی منہ اٹھا کر کالے منہ والا یا چٹے منہ والا ایک ہی نظریہ ابن سبا والا اگر پھیلانے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کے لیے حوالہ کافی ہے۔ آگے میں اس کے حوالہ جات دیتا ہوں کہ کن کن ائمہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے، یعنی راوی کہتا ہے، ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے نافع سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے 9 جنازے پڑھائے اکٹھے۔ پہلے قریب امام کی طرف جو ہے نا مردوں کے جنازے رکھے، اور قبلہ کی طرف جو ہے نا خواتین کے جنازے رکھے، اور ساتھ بچے کا جنازہ رکھا۔ اور فرماتے ہیں کہ عورتوں کو قبلے کی طرف رکھنے کے بعد، کرنے کے بعد ایک ہی پہلے سب بنائی، پھر دوسری اس طرح کر کے جو صفیں بنی وہ بنی۔ اور ام کلثوم بنت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہما زوجہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے بیٹے زید کو اکٹھے رکھا گیا۔ زید بن عمر جو انہی سے پیدا ہوئے تھے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے تھے، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے تھے۔ ان کا بھی انتقال ہوا تھا اور حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہوا، اور یہاں واضح طور پر روایت میں لکھا گیا ہے کہ زوجہ تھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کی۔ یہاں وہ کہتے ہیں کہ اس دن پھر جو امامت کروائی، امام جو تھے وہ تھے حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، اور لوگوں میں جہاں دیگر لوگ تھے ان میں حضرت عبداللہ بن عباس بھی تھے، حضرت ابو ہریرہ بھی تھے، حضرت ابو سعید بھی تھے، اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی موجود تھے دیگر لوگوں کے ساتھ۔ اس سے واضح ہوا، پہلی روایت سے واضح یہ ہوا کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کہاں کہاں انکار کرو گے، کیسے کیسے انکار کرو گے؟ اتنے دلائل ہیں جس میں انکار کی گنجائش ہی نہیں۔ اب یہ پہلی روایت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس کے حوالے نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے امام نسائی بڑا کرتے ہو نا، تو وہی انہی امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو روایت کیا ہے۔ اگر خصائص نسائی قبول ہے تو پھر امام نسائی کی دیگر کتابیں کیوں قبول نہیں ہیں؟ ہمیں تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی خصائص نسائی بھی قبول ہے اور دیگر کتابیں بھی قبول ہیں۔ ان کے تمام نظریات جو انہوں نے لکھے ہیں، بعض فقہی مسائل میں جہاں دیگر ائمہ کو اختلاف ہوگا تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن عقائد تو اہل سنت گئے ان کے، انہوں نے تو اہل سنت کے عقائد سے انحراف نہیں کیا، مگر تم ایک حصے کو لے کر امام نسائی کو استعمال کر لے تو دوسری باتیں ان کی کیوں نہیں مانتے؟ انہوں نے روایت کیا السنن الصغریٰ، امام احمد بن شعیب نسائی رحمۃ اللہ تعالی، جن کا وصال مبارک 303 ہجری کے اندر ہوا۔ یہ باب ہے اجتماع جنائز الرجال والنساء، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 280 ہے، اور یہ مطبوعہ قدیمی کتب خانے کا میں حوالہ دے رہا ہوں، اور میں نے جو بیروت سے چھپی ہے اس کا بھی حوالہ میں نے اسکین لگا دیا ہوا ہے، وہ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ السنن الکبریٰ یہ بھی امام احمد بن شعیب نسائی کی ہے، اور باب وہی ہے جو السنن الصغریٰ کے اندر ہے، جلد 2 ہے اس کی، صفحہ نمبر 444 ہے، حدیث نمبر ہے 2116۔ یہ مؤسسۃ الرسالہ بیروت لبنان سے شائع ہوئی ہے۔ تیسرا حوالہ سنن دار قطنی، امام قطنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا نام ابو الحسن علی بن عمر دار قطنی ہے، ان کا وصال مبارک 385 ہجری کے اندر ہوا۔ انہوں نے اپنی کتاب سنن دار قطنی کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 448 حدیث نمبر 1852 یعنی 1852 کے اندر اس حدیث کو لکھا ہے۔ ناشر ہے جس نے یہ کتاب شائع کی، جنہوں نے جہاں سے یہ شائع ہوئی ہے، مؤسسۃ الرسالہ بیروت لبنان سے۔ چوتھا حوالہ المنقى من السنن، یہ امام احمد عبداللہ بن علی بن الجارود متوفی 307 ہجری کی یہ کتاب ہے المنقى، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 142 حدیث نمبر ہے 545۔ یہ
حوالہ نمبر 4 تھا۔ حوالہ نمبر 5 معرفت السنن والآثار، امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی، کسی تعارف کے محتاج نہیں، یہ متوفی ہیں 458 ہجری کے، انہوں نے بھی اس کے اندر لکھا معرفت السنن والآثار، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 288، حدیث نمبر 7567، اور یہ دمشق سے شائع ہوئی ہے، دارالوعاء حلب دمشق۔ اور چھٹا والا ہے طبقات الکبریٰ، علامہ محمد بن سعد البغدادی، متوفی ہیں 230 ہجری، ان کا وصال ہوا، اور جلد نمبر یہ 8 ہے، صفحہ نمبر 340 ہے، دار الکتب العلمیہ بیروت۔ حوالہ نمبر 7 تاریخ دمشق، تاریخ دمشق کا بڑا حوالہ دیتے ہیں لوگ، ان کے لیے یہ خاص کر ہے امام ابن عساکر جو مشہور ہیں، انہوں نے یہ لکھی، متوفی ہیں 571 ہجری، یعنی 571 ہجری میں ان کا وصال ہوا، جلد نمبر 19 ہے، صفحہ نمبر 491، دار الفکر طبع و نشر و توزیع، انہوں نے اس کو شائع کیا ہے۔ حوالہ نمبر 8 مصنف عبد الرزاق، یہ ہے جی امام ابی بکر عبد الرزاق بن حمام المتوفی 211 ہجری، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں، جلد نمبر 3 ہے جی، صفحہ نمبر 465 ہے، حدیث نمبر ہے 6337، ادارت القرآن والعلوم الاسلامیہ کراچی سے یہ شائع ہوئی۔ یہ تھی پہلی حدیث اور اس کے حوالہ جات جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب ہم چلتے ہیں دوسری روایت سماعت کیجئے۔ حضرت عمار بن ابی عمار مولا بنی ہاشم، ان کا وصال مبارک جو ہوا 120، یہ گواہی دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ابو عبداللہ، ان سے راوی کہتے ہیں ابو عبداللہ عمار مولا بنی ہاشم فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہما کا اور ان کے بیٹے زید بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، حضرت زید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اس وقت میں مدینہ المنورہ میں تھا، پھر دونوں کے جنازے کو اکٹھا لایا گیا، مرد کو امام کے قریب رکھا گیا اور عورت کو اس کے آگے رکھا گیا۔ اب یہ حوالہ بھی، اس کے جو حوالہ جاتے ہیں وہ بھی نوٹ کر لیں، الکنی والاسماء، الدریہ الطاہرہ، یہ ہے جی بشر بن محمد بن احمد الدولابی، اور اس طریقے سے سنن ابی داؤد کے اندر یہ موجود ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، سنن الکبریٰ کے اندر یہ موجود ہے۔ متعلقہ باب آپ ڈھونڈ لیجیے گا، میں یہ نام لیتا رہوں گا تو وقت کافی اس میں لگ جائے گا۔ آگے چلیے، دلیل نمبر 3 عامر بن شراحیل الامام شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، المتوفی 109 ہجری، 109 ہجری کے یہ امام ہیں، تو یہ فرماتے ہیں گویا یہ تابعین میں سے ہیں۔ عامر شعبی فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے زید بن عمر اور ان کی ماں کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہم پر نماز پڑھی۔ زید بن عمر یعنی حضرت ام کلثوم کے جو بیٹے تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے، تو زید بن عمر یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اور آگے لکھا گیا کہ ان کی ماں جو تھی ام کلثوم بنت علی تھی رضی اللہ تعالی عنہما و رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اب ان پر نماز پڑھی، باقی روایت اسی طریقے سے ہے، اور اس کے اندر کچھ اور لوگوں کا تذکرہ ہے کہ محمد بن حنفیہ، حسین بن علی اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے۔ اس کے اندر 2 اور شخصیات کا بھی ذکر ہو گیا جو اہل بیت میں سے ہیں۔ سنن الکبریٰ احمد بن حسین بہقی، جلد 4 صفحہ نمبر 38۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں تو السنن الصغیر امام بہقی، جلد 2 ہے، صفحہ 20 ہے، حدیث نمبر 1074 ہے۔ مصنف عبد الرزاق ہے، جلد 3 ہے، صفحہ 465 ہے، حدیث 6336 ہے۔ اور آثار ابی یوسف ہے، اور جلد نمبر اس کی 1 ہے، صفحہ نمبر 84، حدیث نمبر 648 ہے۔ اور یہاں مسند علی بن الجاد، متوفی 230 ہجری، جلد 1 ہے، صفحہ 98، حدیث نمبر 574 ہے۔ اور طبقات الکبریٰ محمد بن سعد، جلد 8 صفحہ نمبر 340 ہے، دار الکتب العلمیہ بیروت۔ کتاب الاثار ہے محمد بن حسن شیبانی، متوفی ہیں 179 ہجری، صفحہ 63 ہے، حدیث نمبر 246 ہے، مکتبہ امدادیہ ملتان۔ کیسے بیروت والی کا بھی میں نے جو ہے نا اسکین لگا دیا تھا۔ یہ
ہاں 3 دلیلیں ہو گئیں، 3 حوالے ہو گئے. اب چوتھا حوالہ نوٹ کیجئے. حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اہم ترین فرد، وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ام کلثوم بنت علی اور ان کا بیٹا زید بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما ایک ہی دن میں فوت ہوئے. پس پتہ نہیں چلا کہ کون پہلے مرا، یعنی کس بچے کا انتقال پہلے ہوا یا ان کی ماں کا. اس لیے نہ وہ اس کی وارثہ بنی اور نہ ہی وہ اس کا وارث بنا. یعنی یہ پتہ نہیں چلا کہ زید کا انتقال پہلے ہوا کچھ دیر یا ان کی والدہ کا انتقال پہلے ہوا. لیکن انہوں نے اس روایت کے اندر واضح طور پر فرمایا، امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت کے اماموں کی بات کرنے والوں، تم کہتے ہو وہ تو معصوم عن الخطا ہے، معصوم ہے جی، ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، تو ان کی یہ روایت بھی تو مان لو نا، اس کو بھی تو تسلیم کر لو نا. اہل بیت سے محبت کے ٹھیکیداروں، نام نہاد حبداروں، تم کیوں ان کے انکار کر دیتے ہو، ان کے ارشادات کی، ان کے رشتوں کا انکار کر دیتے ہو؟ جو تمہاری مرضی کے مطابق وہ ٹھیک ہے، ورنہ تم اس کا انکار کر دیتے ہو. یہاں امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ام کلثوم بنت علی اور ان کا بیٹا زید بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہم، یہاں انہوں نے تسلیم کیا کہ ام کلثوم کا جو بیٹا تھا وہ حضرت عمر بن خطاب سے تھا، تو ان کی بیوی تھی تو بیٹا تھا نا. تمہاری طرح متبازار میں تو نعوذ باللہ نہیں، کوئی گمنام پیدا ہو گیا تھا. جیسے گمنام بعض لوگ آئیڈیاں بنا کر اپنی گمنامی نسل کا بتاتے ہیں کہ ہم گمنام نسل ہیں، گمنام آئیڈیاں بنا کر، فیک ناموں سے آئیڈیاں بنا کر اور نام بھی عجیب و غریب رکھ کر اور آ کر بکواسیں کرتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. تو یہ وہ گمنام نسل ہے جو دوسروں کے نسب کا بھی انکار کرتی ہے، رشتے کا بھی انکار کرتی ہے. تو یہ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے. اب ان کے حوالہ جات نوٹ کر لیں. مستدرک حاکم، امام حاکم متوفی 405 ہجری، جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 263 ہے، حدیث نمبر 8175 ہے. یہ قدیمی کتب خانہ کراچی سے شائع ہوئی تھی اور یہ بیروت سے بھی شائع ہوئی، اس کے اندر بھی یہ حدیث نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں. السنن الکبریٰ، امام احمد بن حسن بیکی متوفی 458 ہجری، جلد 6 ہے، صفحہ نمبر 222 ہے. ادارہ تالیفات اشرفیہ نے جو شائع کی ہے اور جو بیروت سے شائع ہوئی ہے اس کے اندر بھی آپ اسی حدیث کے تحت آپ دیکھ سکتے ہیں. سنن سعید بن منصور الجوزجانی متوفی 227 ہجری ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 107 ہے، حدیث نمبر 240 ہے. الدار السلفیہ الہند، انہوں نے اس کو شائع کیا ہے. تو یہ جناب اہل سنت و جماعت کی کتب تھیں جن سے یہ واضح ہوا ثابت، اور دیگر بھی کتب ہیں اہل سنت کی، تاریخ طبری کے اندر، تاریخ ابن کثیر کے اندر، کامل ابن اسیر کے اندر، تاریخ ابن خلدون کے اندر، البدایہ والنہایہ کے اندر، اور بعد میں آنے والی تمام کتب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت ام کلثوم بنت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما سے ہوا. اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، اور یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان روایات کے اندر بھی بار بار تذکرہ ہوا کہ حضرت ام کلثوم بنت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بیٹا تھا وہ زید بن عمر، اس کو بار بار لکھا گیا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ پیدا ہوئے. اس طرح سیدنا فاروق اعظم کا اہل بیت سے رشتہ بھی ثابت ہوا. اور دوسرا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی اور سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے وہ داماد بھی ہوئے. تو کیا خیال ہے، ان کی عزت کرتے ہو ان کی عزت نہیں کر سکتے جن کو انہوں نے اپنی بیٹی دے دی، جن کو اپنی لخت جگر دے دی، جن کو کے ساتھ انہوں نے ایک رشتہ جوڑ لیا؟ کم از کم اس رشتے کا یہ حیا کر لیتے. چونکہ تم بے حیا لوگ ہو، اس لیے بے حیائی سے، ڈاٹائی سے پھر تم اس کا انکار کرنا چاہتے ہو کہ ان کا نکاح ہوا ہی نہیں ہے. اب ہم نے یہ جو باتیں عرض کی آپ کے سامنے رکھ دیں. آگے ہم چل کر روایات پیش کریں گے شیعہ کتب سے، اس کو ہم پارٹ 2 میں بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز.